اس ایک لفظ خدمت کی وجہ سے اس بچے کے اندر اچھے اخلاق آتے چلے جائیں گے. جب دوسروں کی بات سنے گا جو بڑے ہیں تو پھر ماں باپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ آج اس کو خدمت بتائی نہیں، وہ ماں باپ کی بھی نہیں کرتے. مثلاً ہمیں بچپن میں ہی ماں باپ کی خدمت کی اہمیت بتائی تو بچپن سے ٹریننگ ہی ایسی ہوئی کہ اس عادت کو یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ والدہ کھڑی ہے اور میں بیٹھا ہوں، تب بھی ایسا نہیں ہوا. پوری زندگی ایسی گزری، پہلے والدہ بیٹھے گی پھر ہم بیٹھیں گے. ٹریننگ ہی ایسی تھی. والدہ چارپائی پر بیٹھتی تھی، ہم اس کے قدموں میں بیٹھتے تھے. وہ پکڑ کے بٹھاتی تھی کہ بیٹا ادھر آؤ، تب چارپائی پر بیٹھتے تھے، ورنہ قدموں میں بیٹھتے. ہمارے بچے چھوٹے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ابو اس طرح جا کر اپنی امی کے قدموں میں بیٹھتے. ہمیں ان کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا، انہوں نے زندگی کے ان اعمال سے ان اخلاق کو خود سیکھا. یہ خدمت سکھانی پڑتی ہے. اور اس خدمت سے پھر والدین کی کیا دعائیں ملیں، ہم ان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کرتے. ماں باپ بوڑھے بھی ہوں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ ایسے اوقات ہوتے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں. تو خدمت کا جذبہ یہ تیسرا لفظ ہے. ان کو بیٹھ کے واقعات سنائیں کہ خدمت اس طرح کی جاتی ہے، اس طرح فلاں نے کی، اس طرح یہ ہوا، تاکہ بچوں کے اندر ایک شوق. ہمارے ایک دوست تھے، توجہ سے بات سنیے چونکہ میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے گھر میں گئے، بات ذرا توجہ سے سنیے گا. تو وہ جو میزبان تھے ان کا ایک بیٹا تھا کوئی 9-10 سال کا. انہوں نے اس کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا آپ نے اس مہمان کی خدمت کرنی ہے. یہ خود بڑے نیک، دیندار، متقی، پرہیزگار اور ایک بڑے یعنی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے. اللہ نے دین بھی دیا، دنیا بھی دی تھی ان کو. کہنے لگے وہ بچہ ایسا سلیقہ مند، ہر چیز اس نے تیار کی ہوئی، وقت پہ دسترخوان لگاتا اور اس پر برتن رکھتا، کھانا لاتا. مجھے اس کو دیکھ کر محسوس ہوتا کہ ہاں مجھے اس کی بھی ضرورت تھی. میں صبح اٹھتا تو مجھے گرم پانی ملتا. بچہ ایسا سلیقہ مند، ہر چیز وہ تیار کر کے رکھتا. کہنے لگا کہ 2 دن میں اس بچے نے میرا دل مو لیا. میں تمنا کروں کہ کاش میرے بچے بھی ایسے خدمت گزار ہوتے. وہ آتا اور جو کام ہوتا کر کے چلا جاتا، آتا کام کر کے چلا جاتا. کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا کہ آج جو ہے نا یہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ اس کو یہ باتیں سمجھائی کس نے. اگلے دن وہ آیا اور اس نے ناشتہ رکھا اور ناشتہ رکھ کے جانے لگا. تو کہنے لگے میں نے جلدی میں اس بچے کو کہا کہ بچہ ذرا میری بات سنو. تو وہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بتاؤ تم سب سے بڑے ہو، تم سب سے بڑے ہو. پوچھنے کا مقصد تھا کہ بھائی تم باپ کے بڑے بیٹے ہو. تو کہنے لگے میں نے جلدی میں جب کہا نا کہ تم سب سے بڑے ہو تو بچہ تھوڑا سا شرمایا، پیچھے کو ہٹا اور مجھے دیکھ کر مسکرا کے کہتے انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہے. انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں. بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے تو الفاظ ہی نا، مگر ادب اور سلیقہ ہوتا ہے کوئی. تو یہ تربیت کہلاتی ہے. تو 3 باتیں ذہن میں رکھیے، ان کو آزما لیجئے. ہمیشہ آپ اس کا اتنا فائدہ دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں کسی درویش نے کوئی 3 ہیرے اور موتی تحفے میں دے دیے تھے. 100 سبق پڑھنے کی بجائے یہ 3 باتوں کا سبق پڑھ لیجئے.
انشاءاللہ بچے کی تربیت ایسی ہوگی، آپ کا دل خوش ہوگا بچے کو دیکھ کے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آپ کہیں گے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان بچوں کو جنہوں نے محنت کی اور انعامات حاصل کیے۔ بہت خوشی ہوئی ان بچوں کے نام سن کر کہ جو پابندی سے کلاس میں آتے رہے۔ انعام لینے سے بھی زیادہ خوشی ان کی دی ہوئی۔ انعام تو کسی نے لینا ہی ہوتا ہے، انعام لینے کا کیا۔ اس کی خوشی ہوئی کہ پابندی سے اتنے بچے اور بچیاں وہ کلاس میں آتے رہے۔ یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جن اساتذہ نے یا معلمات نے محنتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ جس ادارے کے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرمائے، اور ہم حاضرین کو بھی اللہ ان کی برکتوں سے